بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ قدیم سے انسان کی سونے سے محبت قائم ہے، اور اس دھات کی ذخیرہ شدہ مقدار افراد اور اقوام کی عمارت و غربت کا معیار رہی ہے۔ اگرچہ اسلام کا نظام معیشت اس کی نفی کرتا ہے، مگر عمومی طور پر دنیا کے معاشی نظام میں سونا مرکزی کردار کا حامل رہا ہے، اور آج 21ویں صدی میں بھی یہ دھات ایک سے زیادہ صورتوں میں اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جدید معاشی نظام میں مرکزی بینک بلند افراط زر کے خلاف بند باندھنے، امریکی ڈالر پر انحصار کو کم کرنے، مختلف پابندیوں سے اپنے اثاثوں کو بچانے اور جغرافیائی اور سیاسی تناؤ سے اثاثوں کو لاحق خطرات کو کم کرنے کے لیے سونے کے ذخائر جمع کر رہے ہیں۔ جدید مالیاتی تصورات میں سونے کے سرکار سطح تک جمع کیے جانے کا مقصد ذخائر کو فیاٹ کرنسیوں سے دور رکھنا اور معاشی خود مختاری کو مضبوط بنانا ہے، جبکہ سونا جمع کرنے کی اہم وجوہات میں جیو پولیٹیکل رسک اور ڈی ڈالرائزیشن بھی نمایاں ہیں۔ 2022 میں روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد امریکہ اور یورپ میں روسی اثاثوں کے منجمد ہونے کے بعد بہت سی قومیں غیر ملکی زر مبادلہ سے بچنے کے لیے سونے کے ذخائر کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ ان میں برکس ممالک خصوصاً چین اور بھارت جارحانہ طور پر تنوع پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سونے کو افراط زر کے خلاف محفوظ پناہ گاہ اور ایک پائیدار طویل مدتی قیمت کے اثر سے مبرر ذخیرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو بڑھتی ہوئی افراط زر اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران قوت خرید کو محفوظ رکھتا ہے، جبکہ یہ مرکزی بینکوں کو اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو ممکنہ نقصانات سے بچانے کے لیے بھی تنوع فراہم کرتا ہے اور ساتھ ہی کرنسی میں کمی کے خطرے سے بچاؤ کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اسی لیے آج معاشی بحران، جغرافیائی اور سیاسی تناؤ اور افراط زر کی زد میں آنے والی دنیا میں سونے کے قومی ذخائر ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کرنسی کی ساکھ کو تقویت دیتے ہیں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے خلاف حفاظت کرتے ہیں اور بحران کے وقت ضمانت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال برقرار رہنے کی وجہ سے دنیا بھر کے مرکزی بینکوں نے اس قیمتی دھات کو ذخیرہ کرنا جاری رکھا ہوا ہے، جس سے سونا ایک بار پھر ایک اہم جیو اکنامک اشاریہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ٹریڈنگ اکنامکس کی مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 2026 کے آغاز تک دنیا میں سب سے زیادہ 8100 ٹن سونے کے ذخائر رکھنے والا ملک امریکہ ہے، اور یہ ذخیرہ بنیادی طور پر امریکی زر مبادلہ کے تقریباً 75% ذخائر کی نمائندگی کرتا ہے، اور ساتھ ہی دنیا کے ڈالر پر اعتماد کو جاری رکھنے کے لیے ایک طویل مدتی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد جرمنی 3350 ٹن کے ساتھ دوسرے اور اٹلی 2452 ٹن کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ 2437 ٹن کے ساتھ فرانس کا چوتھا اور 2327 ٹن کے ساتھ روس سونے کا دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ رکھتا ہے۔ آج امریکہ اور یورپ کے متعلق ایشیا میں سونا ذخیرہ کرنے کے ذمے میں تیزی پائی جاتی ہے۔ چین نے 2020 سے اپنے سونے کے ذخائر کو کافی حد تک بڑھایا ہے اور صرف 5 سالوں میں ان میں تقریباً 350 ٹن کا اضافہ کیا ہے، اور 2026 کے آغاز پر 2306 ٹن ذخیرے کے ساتھ دنیا میں 6 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جبکہ بھارت چین کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سونے کا صارف ہے۔ اس نے بھی 2020 سے آج تک اپنے سونے کے ذخائر میں 200 ٹن سے زیادہ کا اضافہ کیا ہے، جس سے اس کے سونے کا کل ذخیرہ تقریباً 900 ٹن ہو گیا ہے، اور وہ جاپان سے آگے نکل کر 7ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔